اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں فضائل صدقات میں سے اللہ والوں کے حالات پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک جو ہے ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں میں ایک نیک عورت کی شہرت سنی جس کا نام فضہ تھا. میری عادت کسی عورت سے ملنے کی نہ تھی مگر اس کے احوال میں نے ایسے سنے کہ مجھے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی، یعنی تمنا ہوئی. میں اس گاؤں میں گیا اور اس کی تحقیق کی یعنی پوچھ تاچھ کی لوگوں سے. تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس کے یہاں ایک بکری ہے جس کے تھنوں سے دودھ اور شہد دونوں نکلتے ہیں. مجھے یہ سن کر تعجب ہوا. میں نے ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے گھر جا کر میں نے کہا کہ تمہاری بکری کے متعلق میں نے یہ شہرت سنی کہ وہ دودھ اور شہد دیتی ہے. میں بھی اس کی برکت دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے وہ بکری میرے حوالے کر دی. میں نے اس کا دودھ نکالا تو واقعی اس میں دودھ اور شہد نکلا. ہم نے اس کو پیا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے تمہارے پاس آئی؟ کہنے لگی کہ اس کا قصہ یہ ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں. ایک بکری کے سوا ہمارے پاس کچھ نہ تھا. اسی پر ہمارا گزر تھا. اتفاق سے بقرعید آ گئی. میرے خاوند نے یعنی میرے شوہر نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، یہ بکری ہمارے پاس ہے، لاؤ اسی کی قربانی کر لے. میں نے کہا کہ ہمارے پاس گزر کے لیے اس کے سوا تو کوئی چیز ہے نہیں. ایسی حالت میں قربانی کا حکم تو ہے نہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں. خاوند نے یہ بات مان لی اور قربانی ملتوی کر دی، یعنی قربانی نہیں کی. اس کے بعد اتفاق سے اس دن ہمارے یہاں ایک مہمان آ گیا تو میں نے خاوند سے کہا کہ مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے اور کوئی چیز تو ہے نہیں، اس بکری ہی کو ذبح کر لو. وہ اس بکری کو ذبح کرنے لگا. مجھے یہ خیال ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بکری کو ذبح ہوتے دیکھ کر رونے لگیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ باہر لے جا کر دیوار کی آڑ میں ذبح کر لو، بچے نہ دیکھیں. وہ باہر لے گئے اور جب اس پر چھری چلائی تو یہ بکری ہماری دیوار کے اوپر کھڑی تھی اور وہاں سے خود اتر کر مکان کے صحن میں آ گئی. مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بکری خاوند کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. میں اس کو دیکھنے باہر گئی تو خاوند اس بکری کی خال کھینچ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی ہی بکری گھر میں آ گئی. اس کا قصہ میں نے سنایا. خاوند کہنے لگے کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس کا بدل ہمیں عطا فرمایا ہو. یہ وہ بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے. یہ سب کچھ محض مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہے. پھر وہ عورت کہنے لگی کہ اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے. اگر تمہارے دل نیک رہیں گے تو اس کا دودھ بھی اچھا رہے گا اور اگر تمہارے دلوں میں کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب ہو جائے گا. اپنے دلوں کو اچھا رکھو، ہر چیز تمہارے لیے اچھی بن جائے گی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی اچھا کر دے اور ہمارے دلوں کو بھی صحیح رخ پہ لگا دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.